بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پاکستان کے شہر کراچی کو یہ احساس جاتا ہے کہ یہ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، جبکہ دنیا کا 12واں سب سے بڑا شہر ہے۔ 1947 میں جب پاکستان بنا تو کراچی پاکستان کا دارالحکومت تھا، مگر 1949 میں پہلے راولپنڈی اور پھر اسلام آباد کو پاکستان کا کیپٹل بنا دیا گیا۔ 1960 سے 1970 کی دہائی میں کراچی اپنی زبردست نائٹ لائف کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ دنیا نے اسے سٹی آف لائٹ کا نام بھی دیا۔ 1980 کی دہائی میں سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد کراچی میں اسلحہ آنے لگا، یہاں پر کرائم ریٹ بڑھنے لگا۔ اگلی 2 دہائیوں تک کراچی رنگ، نسل اور قومیت کے نام پر لوٹتا رہا۔ 2013 میں کراچی والوں کی قسمت نے پلٹا کھایا جب پاکستان رینجر نے ان تمام سیاسی پارٹیوں کو کریک ڈاؤن شروع کر دیا جو کہ کراچی میں فساد پھیلانے میں ملوث پائی گئی، جس کے نتیجے میں کراچی، جو کہ 2014 تک کرائم ریٹ کے لحاظ سے دنیا کا 6واں سب سے خطرناک شہر تھا، 2022 میں اسی لسٹ میں 117ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ بحیرہ عرب کے کنارے موجود کراچی شہر ہزاروں سال پرانی تاریخ رکھتا ہے۔ پاک ریسرچ ٹی وی کی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے سب سے بڑے اور ماڈرن شہر کراچی کے بارے میں کئی زبردست حقائق بتانے جا رہے ہیں۔ کراچی شہر کا نام کولاچی کے لفظ سے نکلا ہے اور کولاچی ایک عورت کا نام تھا جس کے نام پر یہاں پر موجود ایک علاقے کا نام جگوٹ پڑ گیا تھا۔ تاریخ میں کچھ روایات کے مطابق یہ ایک بہادر عورت تھی جس کا خاوند طوفان میں پھنس گیا تھا اور سب کے منع کرنے کے باوجود یہ طوفان میں جا کر اپنے خاوند کو نکال لائی تھی۔ کچھ روایات کے مطابق مائی کولاچی اس عورت کا نام تھا جس کے بیٹے کو ایک آدم خور مگرمچھ کھا گیا تھا اور اس کے دوسرے بیٹے نے اس مگرمچھ کو مارا۔ کولاچی کا یہ نام آگے چل کر کراچی بن گیا اور اس کا ذکر سب سے پہلے ایک ڈچ رپورٹ میں ملتا ہے جب 1742 میں کراچی کے قریب ایک بحری جہاز حادثے کا شکار ہو کر تباہ ہو گیا اور اس کے کپتان نے اپنی رپورٹ میں اس جگہ کو کراچی لکھا۔ 17ویں صدی تک کولاچی کا گاؤں مسقط اور خلیج فارس سے آنے والوں کے لیے تجارت کا مرکز بن گیا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب برطانیہ ساری دنیا پر راج کر رہا تھا اور تب تک انہیں بھی کراچی کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ فروری 1843 کو برطانیہ نے کراچی پر قبضہ کیا اور اس شہر کو سر چارلس نیپر کے حوالے کر دیا جس نے کراچی کو برطانوی راج کا حصہ بنانے کا اعلان کیا۔ 1846 تک کراچی شہر کی آبادی صرف 9000 کے لگ بھگ۔ 19ویں صدی کے اختتام تک کراچی کی آبادی بڑھ کر 1,05,000 کے قریب ہو چکی تھی اور یہ ایک انٹرنیشنل سٹی کی شکل اختیار کر گیا تھا جہاں مسلمانوں کے علاوہ ہندو، یہودی، فارسی، ایرانی، افغانی، لبنانی اور بہت سے مذاہب اور قوموں سے تعلق رکھنے والے افراد پائے جاتے تھے۔ دوستو، کراچی صرف پاکستان کا فائنینشل سینٹر ہی نہیں بلکہ کھانے پینے کا بھی سینٹر ہے۔ کراچی کی سندھی بریانی کا نام تو آپ نے سن رکھا ہوگا، اس کے علاوہ کراچی کی نہاری، حلیم، کڑھائی، ربڑی والا دودھ اور بہت کچھ لوگوں کو دنیا بھر سے کھینچ لاتا ہے۔ اور اگر اس لسٹ میں ہم نے کراچی کی کوئی مشہور ڈش مس کر دی ہے تو کمنٹ میں لکھ کر بتائیے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے چند سالوں سے گوروں نے بھی کراچی کا رخ کیا ہے اور اب یہاں پر پہنچ کر بہت سے بڑے بڑے یوٹیوبر اپنی ویڈیوز بنا رہے ہیں اور پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ کراچی ایک امن اور زبردست شہر ہے۔ اس کے علاوہ جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال لکی ون مال کراچی میں ہی آتا ہے۔ ایک دور تھا جب جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا ٹرانسپورٹ سسٹم کراچی میں ہی موجود تھا، مگر آج آپ کو کراچی میں دنیا کی سب سے جدید میکلارن 650S تو بھاگتی ہوئی نظر آئے گی، مگر دن کے ٹائم لوگ بسوں کے انتظار میں دھوپ میں سوکھتے ہوئے نظر آئیں۔ یہ پاکستان کا واحد شہر ہے جہاں لوگ مہنگی کاروں، گھروں کے علاوہ مہنگی یاٹس کے بھی مالک، مگر اسی کراچی میں بے روزگاری کا یہ عالم ہے کہ صرف 5000 روپے میں آپ کسی کو بھی گولی مروا سکتے ہیں۔ آج 2022 میں کراچی کو یہ احساس بھی جاتا ہے کہ یہ نہ صرف آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے بلکہ پاکستان کی 2 سب سے بڑی بندرگاہیں بورڈ آف کراچی اور بورڈ بن قاسم کراچی میں ہی آتی ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کا مصروف ترین ایئرپورٹ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی میں ہی ہے۔ جب پاکستان بنا تو اس وقت کراچی کی ٹوٹل آبادی 4 لاکھ تھی۔ آج کراچی کا شمار دنیا کے سب سے تیزی سے بڑھنے والی اکانومیز میں ہوتا ہے۔ 2017 کی ایک رپورٹ کے مطابق کراچی کی آبادی 16.5 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے، جس میں 20 لاکھ بنگلہ دیش مہاجرین، 10 لاکھ افغان مہاجرین جبکہ 4 لاکھ میانمار سے بے دخل کیے گئے مسلمان بھی شامل ہیں۔ آج کراچی پاکستان کا انٹرنیشنل اور فائنینشل بوم کا سینٹر ہے۔ پاکستان کی 30% سے زیادہ انڈسٹریز کراچی میں ہی موجود ہے اور کراچی پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس پے کرتا ہے۔ پاکستان کی 95% سے زیادہ انٹرنیشنل ٹریڈ کراچی کی بندرگاہ
जगहों से होती हैं। पाकिस्तान में मौजूद मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन अपने बिजनेस हैंडल कर रहे हैं। इनमें से 90% से ज्यादा के हेड ऑफिस कराची में ही मौजूद हैं। कराची पाकिस्तान का सबसे मॉडर्न सेकुलर फैशन वाला शहर है। यही वजह है कि साल 2009 से हर साल कराची फैशन वीक का इनकाद भी कराची में ही चला आ रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान अगर जिस्म है तो कराची रीढ़ की हड्डी। अगर आपका कोई दोस्त जो कराची में रहता हो और कहे कि हमारा कराची पूरा पाकिस्तान चला रहा है, तो उससे बिल्कुल बहस ना करें, क्योंकि बात इसकी भी ठीक है। साल 2019 में पाकिस्तान का टोटल जीडीपी 278 बिलियन डॉलर था, मगर आपको ये जानकर करंट लगेगा इसे अकेला कराची का जीडीपी 169 बिलियन था। आपको ये भी समझ आ गई होगी कि मुल्क दुश्मन अनासिर सियासी तंजीमें कराची में दहशतगर्दी के लिए इतना पैसा क्यों खर्च करती हैं। दोस्तों, न सिर्फ कराची पाकिस्तान के बाकी शहरों के मुकाबले में बहुत मॉडर्न और एडवांस है, बल्कि यहाँ की लड़कियां भी पाकिस्तान के बाकी लड़कियों से 2 कदम आगे हैं। और इस फैक्ट्स की डिटेल में जाने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाकर पाक रिसर्च टीवी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। दोस्तों, मिलिए मरीना सईद से, जिनके वालिदैन 1970 में अफगानिस्तान से मुहाजिरीन के तौर पर कराची आए थे, मगर कराची में पैदा होने वाली मरीना पूरी तरह से कराची के रंग में रंग गई हैं। कराची के ट्रांसपोर्ट सिस्टम से तंग आकर खुद मोटरसाइकिल चलाना सीखी और आज इनके ग्रुप में 200 से ज्यादा लड़कियां शामिल हैं। इनके मुताबिक इनके 4 भाई भी हैं जो इन्हें हमेशा सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा कराची से ताल्लुक रखने वाली नसीम हमीद को ये एजाज जाता है कि इन्हें जनूबी एशिया की सबसे फास्ट वुमेन कहा जाता है। इसने 2010 में बांग्लादेश में होने वाले साउथ एशियन गेम्स में 100 मीटर का फासला महज 11.8 सेकंड में तय किया और सोने का तमगा जीता। पाकिस्तान का मीडिया आपको कभी भी कराची से ताल्लुक रखने वाली नरगिस मालवाला के बारे में नहीं बताएगा, जो कि दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी MIT से तालीम याफ्ता क्वांटम फिजिक्स की एक साइंसदान भी है। दोस्तों, कराची को एक एजाज ये भी जाता है कि ये अब्दुल सत्तार ईदी का घर है। 1947 में महज $500 से शुरू होने वाला अब्दुल सत्तार ईदी ट्रस्ट दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस का नेटवर्क भी चला रहा है, जिसमें 1800 से ज्यादा एम्बुलेंस शामिल हैं। कराची शहर में ईदी सेंटर रोज की 6000 से ज्यादा इमरजेंसी कॉल वसूल करता है और 10 मिनट में ईदी की एम्बुलेंस घर पहुंच जाती है। इसके अलावा इनके नेटवर्क में 2 प्राइवेट जेट और 1 हेलीकॉप्टर भी शामिल है। मरहूम ईदी साहब को ये एजाज भी जाता है कि दुनिया में वालिद के नाम पर जो नाम सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ वो भी अब्दुल सत्तार ईदी साहब का है। ईदी साहब ने 50,000 से ज्यादा यतीम बच्चों को सड़कों से उठाकर इन्हें अपना नाम दिया और इनको गोद लिया। ईदी फाउंडेशन के ऑफिस पाकिस्तान के अलावा अमेरिका, बरतानिया, मुत्तहिदा अरब इमारात, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, जापान और बांग्लादेश में मौजूद हैं। ईदी साहब को दुनिया ने द रिचेस्ट पुअर मैन का नाम दिया, यानी दुनिया का सबसे अमीर गरीब आदमी, क्योंकि इनके इर्द गिर्द बहुत दौलत थी, मगर इन्होंने वो सब आम आदमी पर खर्च करके दुआएं ली। इनकी खिदमत के नतीजे में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने निशान इम्तियाज से नवाजा, जबकि रूस की गवर्नमेंट में इन्हें लीनियन पीस प्राइज से भी नवाजा और भारतीय कौम की जानिब से इन्हें गांधी पीस अवार्ड भी मिला।